کچھ رد و بدل ہو جائے. جو بل جو پاس ہونے جا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر 2024 میں، اس کا مقصد کیا ہے، کیا وجہ سے ہو رہے؟ تو سب سے پہلے میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بتا دوں. جو بھی یہاں احتجاج ہو رہا ہے وقف بورڈ کو حفاظت کرنے کی خاطر. وقف بورڈ یہ خصوصاً مسلمانوں کا ہے، اس کے اندر کسی دوسرے کا شمار نہیں ہے، کوئی کسی دوسرے کا نہیں ہے. اور ہمارے ہندوستان کا ایک نظام بھی ہے کہ وقف بورڈ کے تحت ہمارا ہر کام ہو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے، اور یہ ہمارا بھی ہے، ہمارا ہی ہے. تو پہلی بات یہ کہ وقف کے معنی کیا ہے؟ وقف یہ کب سے چلا؟ جیسا کہ ابھی جمعہ کے خطبے میں آپ نے سنا ہے، وقف کے معنی ہے اپنی ملکیت کو، اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے خاص کر دینا. اب مسجدیں ہیں، مسجد اگر آپ اپنی جگہ میں اپنے پلاٹ پر بھی اگر بنائے تو بنانے کے بعد اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، اس کو اپنے ملکیت میں بنا سکتے ہو. تو کسی چیز کو اللہ کے لیے وقف کرنا اس کو وقف کہا جاتا ہے. یہ آیا کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہے وقف کرنے والوں میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ خیبر کے وقت میں ایک بہترین زمین ملی، بہت قیمتی زمین. وہ زمین سے لوگ اتنا فائدہ اٹھا رہے تھے کہ زمین کو سامنے رکھ کر، یہ زمین لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حصے میں جو زمین ملی یہ بہت ہی قیمتی ہے، میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. یہ جب سے آیا وقت، یہ ہندوستان کی آزادی یا 1947 یا اس کے بعد یا اس سے پہلے جب سے نہیں، بلکہ ہمارے پیغمبر کے زمانے سے وقف کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے اندر سے جو جائیداد یا جس کے اندر سے جو فصل، جو پیسہ وغیرہ آتا ہے اور جو کھجوریں وغیرہ بکتی ہیں، تو اس کے ذریعے سے تم کیا مسلمانوں کی مدد کرو. مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اندر ہونے والی پیداوار کو مسلمانوں کے لیے وقف کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقف کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابا حیات تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیر مغونہ ایک یہودی کا تھا، تو پانی بیچا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو پیر مغونہ کو خرید کر تمام لوگوں کے حق میں کیا وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ میں آدھا دوں گا. آدھا مطلب کیا ہے؟ اتوار کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے تھا، اتوار کے دن تمام لوگ کیا فری لیتے تھے، اور پیر کے دن یہودی کا تھا، اور پیر کے دن کیا پانی بیچا کرتا تھا، تو تمام لوگ پانی لیتے تھے. تو اس کے بعد پیر کے دن جو یہودی کی باری تھی، اس وقت کوئی بھی پانی نہیں لیتا تھا، یہاں تک کہ اس کا بزنس بند ہو گیا. وہ پھر آیا، ہونے کے بعد کہا کہ میں اس کو کیا ہے تم کو بیچ دوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کو لینے کے بعد وہاں جو مسلمان تھے، جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، جو بھی ادر کیسٹ کے تھے، تمام لوگوں کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ تمام کے لیے وقف ہے. اس وقت سے ہے یہ وقف، یہ آج کا نہیں ہے، کل کا نہیں ہے، یہ آزادی سے پہلے آزادی کے بعد کا نہیں ہے. تو وقف کے معنی ہے روکنا، اپنی ملکیت کو اللہ کے لیے خاص کر دینا. اب یہ وقت کی آج کیا ہندوستان کے اندر ہزاروں کے ایکڑوں میں اور لاکھوں کی کروڑوں کی جو جائیداد ہے، یہ آئی کہاں سے؟ حدیث کا یا تفسیر کا، ہندوستان کی تاریخ کا، ہندوستان کی کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت ہندوستان کے اندر چلی ہے، ہندوستان کے اندر. اور ہر بادشاہ اپنے اپنے بادشاہ کے دور میں وقف بورڈ کو کیا زمین دیا کرتا تھا. یہ ایسے ہی جمع ہو گئی، اور اس کا مقصد بھی کیا تھا؟ اس زمین کو لینا، زمین کو بیچنا نہیں، بلکہ زمین کے اندر سے جو بھی پیداوار آتی، جو بھی اناج آتا، اس کے اندر سے جو بھی کرایہ آتے، وہ سارے کیا ہے مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دینا، مسلمان بیواؤں میں تقسیم کر دینا، مدرسوں کے اندر تقسیم کر دینا. اور آج وقت کے کیا ہے کئی مسجدیں ہیں، کئی قبرستان ہیں، کئی ہاسپٹل ہیں، اور کئی کیا ہے بلڈنگیں ہیں، اور کئی کالجز ہیں، کئی مدرسے ہیں. اور یہ کیا ہے صرف اور صرف مسلمانوں کی پراپرٹی، مسلمان سلاطین، مسلمان لوگوں نے، مسلمان بڑے بڑے بادشاہوں نے اس کو دیا. یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ کے تحت اس کو چلتی ہے. لیکن آج گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کے اندر ہمارا بھی دخل ہے،
इसके अंदर हम भी शामिल हो जाएंगे। इसके मेंबर क्या है, हम भी आ जाएंगे। इसके मेंबर इससे पहले कौन थे, सिर्फ मुसलमान थे। अब ये 2024 में हुकूमत इसके अंदर ये तरमीम करना चाहती है, यानी 42 ऐसे कानून है, 42 ऐसे कानून है जिसके अंदर क्या तब्दील करना चाहती है। तो लफ्ज़ मुस्लिम वहां से हटाकर आम इंसानों को उसका क्या है जिम्मेदार बनाया जाएगा। अगर आम इंसानों को उसका यानी गैर कौम के लोगों को भी इसका अगर जिम्मेदार बनाया जाएगा तो मस्जिद के जिम्मेदार भी बन सकते हैं, कब्रिस्तान के जिम्मेदार भी बन सकते हैं, और इसी तरीके से कॉलेज के जिम्मेदार भी बन सकते हैं, और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है कब्जा भी कर सकते हैं। तो ये इसकी हिफाजत के खातिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो उसी प्रोटेस्ट के खातिर हम तमाम यहाँ पर जमा भी हुए हैं, और हमारा असल जो मकसद है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो वक्फ बोर्ड है वो हमारे कब्जे में रहे, उसके जिम्मेदार हम रहेंगे। बस उतना ही है, हम किसी को कब्जा करना नहीं है, बल्कि हमारी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट कब्जा करना चाहती है तो गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा करते हैं, गवर्नमेंट से हम लड़ रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी के हकदार हम हैं, और तमाम मुसलमान मिलकर इसको क्या हिफाजत करेंगे। अगर तमाम मुसलमान मिलकर इसको हिफाजत करेंगे तो आने वाली नस्ल हमारे हक में क्या है दुआ खैर करेगी। तो यही बातों के बाद बात को खत्म करते अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कामयाब बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा खुला खुला ठहरो, जरा अभी जरा पीछे पीछे चलो। नहीं तुम्हें रद्द करो, बोले रद्द करो रद्द करो वक्फ बिल रद्द करो, रद्द करो रद्द करो वक्फ बिल रद्द करो, కాపాడండి కాపాడండి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి 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 ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి